جاتا ہے کہ حبیب نام کا ایک شخص تھا، حبیب نام کا ایک آدمی تھا، اور اس کا دھندا تھا سود کا، بیاج کا، انٹرسٹ کا دھندا تھا اس کا، وہ دھندا کرتا تھا سود بیاج کا۔ بہرحال حبیب نام کا ایک شخص ہے، اس کا سود کا دھندا ہے، اور وہ سود کا دھندا اتنے بڑے پیمانے پہ کرتا ہے کہ لوگ اس کے نام کے ساتھ یہ لاحقہ لگا چکے، یہ اس کے نام کے ساتھ یہ بات لگ گئی کہ حبیب سود خور ہے۔ پورے بصرہ کے اندر اس شخص کو حبیب سود خور، حبیب سود خور، حبیب سود خور کہہ کے لوگ پکارتے تھے۔ ایسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ گناہ اتنا جڑ جاتا ہے کہ اسی کے نام کے ساتھ سب چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حبیب سود خور ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صبح صبح کہتا ہے کہ میں جا کر کے ذرا لوگوں سے اپنا ہفتہ وصول کر کے لے آؤں، یعنی جن لوگوں کو سود پہ پیسے بانٹ رکھے ہیں ان میں سے میں لوگوں کے پاس سے کچھ پیسے لے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرنا۔ ایک مکان پر صبح صبح حبیب پہنچے، پہنچنے کے بعد دستک دی، اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی، کون ہیں آپ؟ کہا کہ حبیب ہوں۔ کہا کہ دیکھو میرے شوہر آپ ہی کے ہفتے کا، آپ کے پیسے کا جو ہر مہینہ ہم قسط بھرتے ہیں آپ کو، اس کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ہم غریب ہیں، فاقہ کش لوگ ہیں، مزدور ہیں، مصیبت میں آ کر کے ہم نے آپ سے غلطی کی پیسے لے لیے، لیکن اب بھر نہیں پا رہے تو انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں، خدا کے لیے ابھی چلے جاؤ، بعد میں آنا یا ہم خود لا کر کے پہنچا دیں گے۔ حبیب نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں جس کے دروازے پہ آتا ہوں لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، جس کے دروازے پہ جاؤں گا لیے بغیر ٹلوں گا نہیں، اور تمہیں پتہ ہے نا اگر تم نے نہیں دیا تو اتنا چلاؤں گا تمہارے دروازے پہ کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے مجھ سے سود سے پیسے لیے۔ اب وہ ابھی تو بہت قریب دور تھا رسول اللہ کے دور سے، ایک صدی بھی گزرنے کو کافی وقت نہیں ہوا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کو پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی پوری نہیں گزری تھی۔ اس دور کا واقعہ میں آپ کے سامنے تقریباً 1350 سال پہلے کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، لیکن سود سے پیسے لے لیے، غلطی کر لی۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سود کا دھندا کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حبیب نے کہا نا کہ میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کہ لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، میں چلاؤں گا اگر تم مجھے نہیں دو گے، ذلیل کر دوں گا پورے محلے میں۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، بڑا خوبصورت سا واقعہ جس نے حبیب کو دہلا دیا، اس کے دل پہ چوٹ لگا دی۔ یہ کہ جب حبیب گھر سے نکل رہے تھے تو محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، حبیب کو آتا دیکھ کر محلے کے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں سے دھول لگ کر ہمیں لگ گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اللہ ہمیں جہنم میں جلائے گا، کیونکہ سود خور کے پیر کی دھول ہم پہ لگے گی تو اللہ ہم سے بھی ناراض ہوگا، ہمیں وہ جہنم میں جلائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اس وقت کتنی کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کے کھیلنے والے بچے بھی سود سے نفرت کرتے اور سود خوروں سے نفرت کرتے تھے۔ اس لیے اس زمانے میں سود خور کم تھے، یہاں تو ایک ایک گلی میں اس کونے میں بھی ملے، اس کونے میں بھی ملے، بیچ میں بھی ملے، یہ حالات ہے، کیا لینے والا ملے یا دینے والا ملے، یہ صورتحال ہے۔ تو حبیب کے دل پہ چوٹ لگی، یار میں کیسا ہو گیا ہوں کہ بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت بے شرم کر دے، بے غیرت کر دے، بے مروت کر دے۔ جو مال کی محبت ہے بے غیرت کر دیتی، مال کی محبت بے مروت کر دیتی ہے۔ بہرحال جب وہ حبیب گئے دروازے پہ دستک دی، وہ سارا واقعہ ہوا جو میں نے پیش کیا۔ حبیب نے کہا مجھے دیتے ہو پیسے کی چلاؤں؟ اس خاتون نے کہا حبیب میرے شوہر کئی دن سے ہم فاقے سے تھے تو انہوں نے بکری کے سر اور بکری کے پیر، پائے اور سر پکانے کے لیے کسی سے قرض مانگ کر کے لائیں، کام کرتی ہوں، یہ بھی اٹھا کے لے جاؤ، وہ جو ہفتہ جو دینا ہے وہ تو دیں گے لیکن یہ بھی لے جاؤ، چلاؤ نہیں، ہم فاقہ کر لیں گے لیکن آپ لے کر چلے جاؤ۔ اس نے اٹھا کر کے بکری کے سر اور پیر دے دیے۔ حبیب نے کہا مجھے کیا کسی سے پڑی ہے، کوئی بھوکا رہے، کوئی مرے، کوئی فاقہ کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ بکری کے سر اور پیر لے کر کے جب لوٹے تو سوچا پہلے بیوی کو دے دوں۔ بیوی کے پاس آیا اور بیوی سے کہا دیکھو میں بکری کے سر اور پیر لے کر کے آیا ہوں، اس کو اچھے سے پکاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بکری کے سر اور پیر پک رہے ہوں تو اس سے ایک مخصوص قسم کی بھینی سی سہانی سی خوشبو آتی ہے اگر اس کو اچھے سے پکایا جائے۔
وہ خوشبو اٹھ رہی تھی ہانڈی سے. ایک فقیر مرد درویش اس نے دروازے پہ دستک. جب دروازہ کھولا حبیب نے, جسے لوگ سود خور کہتے تھے, تو کہا کیا بات ہے؟ کہا تیری ہانڈی سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے, ذرا مجھے بھی کچھ کھلانا اس میں سے. تو حبیب نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں کہ اگر میں تجھے یہ بکری کے سر اور پائے اٹھا کر دے دوں تو تو کوئی مالدار تو نہیں ہو جائے گا, لیکن میں فقیر ضرور ہو جاؤں گا. کچھ فقیر اور مرد درویش ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگنے نہیں آتے ہمیشہ, کبھی کبھی وہ کچھ دینے بھی آتے ہیں دروازے پہ. بس یہی تھا کہ جیسے ہی حبیب سود خور نے کہا کہ میں اس کو اٹھا کر کے دے دوں تو تو مالدار نہیں ہوگا, میں غریب ضرور ہو جاؤں گا, تو اس مرد درویش نے کہا حبیب بہت نافرمانی کر لی اللہ کی تو نے, بہت جرائم کر لی اللہ کے تو نے بہت لوگوں پہ ظلم کر لیا. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے خوف سے جھکے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پلٹے؟ کیا وہ وقت نہیں ہے؟ سن لے, ہر وقت یہ حالات نہیں رہیں گے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. یہ جملے کہے, دل سے بات نکلی, دل سے ٹکرائی اور دل کے شیش محل کو اس نے پاش کر دیا. لیکن اب بھی کچھ کسر باقی تھی, اس لیے کہ اس قدر جو وہ غلاف چڑھ رکھے تھے جرائم کے. ادھر بچوں کے جملوں نے دل کو پاش کیا, ادھر مرد درویش کے جملوں کو نے جو وہ دل کے شیش محل کو جو وہ چکنا چور کر دیا. لیکن اب بھی کسی کا انتظار تھا. جب وہ کھانا پک گیا, دسترخوان پر جو ہے ہانڈی رکھی اور بھوک کی وجہ سے منہ میں پانی آ رہا تھا, جیسی ہانڈی ہٹی, ہانڈی سے جیسے ہانڈی سے ڈھکن ہٹا تو کیا دیکھا کہ وہ پورا کھانا جو تھوڑی دیر پہلے اس سے سہانی اور بھینی خوشبو آ رہی تھی, وہ خون کے اندر تبدیل ہو چکی, خون میں تبدیل ہو گئی. وہ حبیب نے دیکھا یہ کیا. 3 واقعات اگر ایک دن میں لگاتار کسی کے ساتھ صبح سے دوپہر تک ہو تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ایسے واقعات اس کو دکھاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. اللہ کرے وہ عبرت لے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. تو عبرت کی نظر سے دیکھو گے تو کتا بلی کو دیکھ کر بھی عبرت مل جائے, اور اگر عبرت کی نظر سے نہ دیکھو تو چاند کے ٹکڑے بھی دیکھ کر کے پھر ابو جہل کہتا ہے کہ اس سے بڑا جادو معاذ اللہ میں نے نہیں دیکھا. غلاف چڑھ جائے اگر گمراہی کے دل پر تو آدمیوں کو سجائی نہیں دیتا. اس لیے جو دیکھو نگاہ عبرت سے دیکھو. کارخانہ قدرت تمہیں دعوت فکر دے رہا. 3 واقعات لگاتار ایک کے بعد ایک حبیب کو ہلا دیتے ہیں. بیوی کو دیکھا, بہت ہو گیا, بہت گناہ ہو گئے, بہت بے مروتی ہو گئی, بہت اللہ سے دوری ہو گئی. اب میں اس سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں, اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں یہاں رک کر, اس کو دھیان میں رکھنا, اس واقعے کی اس کیفیت کو, لیکن میرے یہ بات آپ دل میں لے جانا اپنے ساتھ, ہو سکے تو گانٹھ باندھ لینا. حبیب نے کیا کہا؟ بہت دوری ہو گئی اللہ سے, اس سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے. اگر سب سے آسان کسی سے تعلق جوڑنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. سب کو منانا مشکل ہے, اللہ کو منانا آسان. سب کے قریب جانا مشکل ہے, اللہ کے قریب جانا آسان ہے. آپ کو بتاؤں کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے دروازے پر پہرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک کے دروازے میں پہرا ہے. کسی کے دروازے پہ کتے کا پہرا, کسی کے دروازے پہ گیٹ کیپر کا پہرا, اور اگر کسی کے دروازے پہ کوئی پہرا نہیں تو کم سے کم دروازہ تو بند ہے, اور اسی نے لوگوں کو روک رکھا ہے جانے سے. ایک میرے اللہ کا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے میں کبھی بند نہیں ہوتا, اور وہاں پر کوئی پہرا نہیں ہے, بلکہ وہ پکار کے کہتا آنے والوں آؤ, تم کتنے بھی مجرم ہو, تمہارے
जराइम नहीं देखूंगा। सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। अगर कातिले हमजा भी मेरी चौखट पे पलट कर आएगा, हमजा के कातिल को भी माफ कर दूंगा। है हमजा का कलेजा चबाने वाली हिंदा भी अगर पलट कर आएगी तो माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त है कि वो तौबा कर ले। अल्लाह पर बद्र की जंग से लेकर के फतेह मक्का तक नबी से लड़ने वाला अबू सुफियान, उसको भी माफ कर दूंगा। शर्त ये कि वो पलट आए और मेरी बारगाह में तौबा कर ले। लेकिन शर्त यही है कि तौबा के लिए एक मजबूत वसीला लाना चाहिए। बस तौबा करने वाला अपना नसब न लाए, तौबा करने वाला अपना अमल न लाए, तौबा करने वाला अपना खित्ता न लाए, अपना कबीला न लाए, अपना रंग न लाए, अपना रूप न लाए। मौला क्या लाए तौबा करने वाला? वो कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। तौबा करने वाला एक को वास्ता बना कर लाए जिसको तुम्हारे बाप आदम ने वसीला बनाया था। बस मेरे महबूब को ले आओ, उसका वसीला ले आओ, उसका नाम ले आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो अर्ज ये कर रहा था कि हबीब ने सोचा कि बहुत हो गया गुनाह, बहुत हो गए जराइम, अल्लाह से दूरी, चलो पलटते हैं अल्लाह की तरफ, वापस होते हैं। बीवी से कहा पलटते हैं अल्लाह की तरफ। बीवी तो तंग आ चुकी थी गुनाहों से और नाला भी थी। उसने कहा हबीब मैं पहले ही कहती थी जुल्म न कर, देख क्या अंजाम हो गया, क्या हालात हो गए। हबीब ने सोचा अल्लाह की तरफ जाना है तो किसी अल्लाह वाले के जरिए से जाना चाहिए। तरीका क्या है? अल्लाह की तरफ जाना है तो किसी अल्लाह वाले के जरिए से जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एक आसान जबान में आपको समझाऊं कि अगर किसी से आपको मोहब्बत के हवाले से अर्जेंट में राब्ता करना हो और वो है बहुत बड़ा, तो तरीका क्या है? डायरेक्ट जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसके दोस्त बन जाते हो तो मामला आपके लिए आसान होता है। अब कुरान इस मजमून को कैसे बयान करते हैं सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह के लिए अपने लिए वसीला तलाश करो। तो हबीब ने सोचा कि अल्लाह तक जाने के लिए कोई अल्लाह वाले को पकड़ो। सोचा कौन से अल्लाह वाले के पास जाऊं? तो उस जमीन पर बसरा में एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला रहता था, उन्हीं को दुनिया इमाम हसन बसरी कहती है। और ये इमाम हसन बसरी कौन थे बताऊं आपको? ये मौला अली के डायरेक्ट मुरीद और डायरेक्ट खलीफा, मौलाए कायनात के। सोचो अगर कोई गौसपाक गरीब नवाज का मुरीद है तो वो कितना बड़ा है, तो जो मौला अली का मुरीद हो। अगर अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहूं तो एक खूबसूरत बात कह दूं, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन का पीर भाई हो। कोई कहता ना अरे मेरी शान को पहचान, वो फौला मेरा पीर भाई है, तो मैं कहता हूं इमाम हसन बसरी को पहचान, वो इमाम हुसैन के पीर भाई है, इमाम हसन के पीर भाई हैं, मौलाए कायनात के मुरीद है। अल्लाह अकबर। तो हबीब ने सोचा चलो हसन बसरी की खानका में। तो जैसे ही हसन बसरी की खानका में गए, वहां महफिल सजी थी और महफिल सजी थी और इमाम हसन बसरी लोगों के दरमियान खिताब कर रहे थे, वाज कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे। नसीहत करते करते पहली मर्तबा बेचारा हबीब जो है हसन बसरी की महफिल में आया और हसन बसरी वहां महफिल में बयान कर रहे हैं। और बयान करते करते क्या कहते हैं? लोगों तौबा करो, तौबा करो। जो तौबा करता अल्लाह कबूल कर लेता है, जो तौबा करता अल्लाह माफ कर देता है। हजारों साल का पापी गुनहगार भी तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। कितना बड़ा मुजरिम हो अल्लाह माफ कर दे, सिर्फ तौबा कर लो, तौबा की वजह से माफी है, तौबा की वजह से माफी है। ऐसे जज्बात में कैफियत चढ़ी और उस कैफियत के अंदर आपने फरमाया अरे तुम और मैं क्या लोगों, अगर इस बसरा का सबसे बड़ा पापी हबीबे सूदखोर भी तौबा कर ले, सूदखोर भी तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। हबीब सूदखोर भी तौबा कर ले, अल्लाह उसको माफ कर देगा। वो कहते जा रहे थे, लोगों को उभारते जा रहे थे अल्लाह की रहमत पे। हबीब ने सोचा मैं इतना बुरा हो गया कि तकरीरों में मेरा जिक्र हो रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि हबीब भी तौबा कर ले तो माफी हो जाए। लेकिन उस दौर के लोग मुजरिम होकर भी इतना तो उनको था कि चलो भाई कोई अल्लाह वाला बोल रहा है तो बोल रहा है। आजकल तो लोग जराइम भी करते हैं, तकरीर सुन के बोलते देखो हमें बोल के गए, आपको नहीं बोला, भाई बात दूसरों की हो रही है, आप अपने ऊपर क्यों, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं? अपने ऊपर लेने की बात नहीं है।
تو بات یہ کر رہا تھا، امام حسن بصری نے کہا حبیب سود خور بھی آج توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا۔ وہ وہاں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بزرگ ایک بار ایک جملہ، یہ جملہ جو آپ نے کہا اور کہیے اور کہیے۔ آپ نے کہا اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ مجمع کو چیرتے ہوئے اور قریب آگے کہتے ہیں ایک بار اور بولیے نا اس کو، اس جملے، اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ قدموں میں بالکل آگے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ایک بار یہ جملہ احسان کر دو اور کہہ دو ایک مرتبہ یہ جملہ۔ فرمایا اے لوگوں توبہ کرو، اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ معاف کر دے گا۔ اس نے قدم پکڑ لیے حبیب نے، گواہ رہنا میں نے توبہ کر لی۔ کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ جس حبیب سود خور کا ذکر کر رہا تھا وہ میں ہی ہوں، تم ہو توبہ کرتا۔ بیٹے ایسے توبہ نہیں ہوتی، توبہ تو کر لے لیکن جن کا مال لیا ہے نا ظلم سے اس کو واپس کرنا پڑے گا اگر یاد ہے تو، اور اگر نہیں یاد ہے تو جو طریقہ انہوں نے بتایا پھر وہ طریقہ ہے، وہ تفصیل رکھتا ہے۔ ہاں جی حضور میں ہر سب کروں گا، میرا پورا مال آج سے میرا نہیں وہ اللہ کا ہے، جو یاد ہے سب واپس، جو نہیں یاد ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ توبہ کی، اب توبہ کر کے ہائے ہائے توبہ کر کے اب سوچا بہت سکون ملا، چلو گھر چلتے۔ دیکھو جو سچی توبہ کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے دل سے بوجھ اتر گیا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں آپ سے اچھا نہیں ہوں، میں آپ سے نیک نہیں ہوں، لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں آج کی تاریخ میں جو بھی توبہ کریں نا اللہ معاف کر، اس لیے کہ ابھی سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلا۔ جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، معافی مانگ لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی، گناہ بہت کر لیے، نکل جاؤ گناہ سے۔ اے میری قوم کے جوانوں، 16 17 18 20 22 سال 25 سال کے میرے جوانوں، تم اپنی قوم کا سرمایہ ہو۔ کب تک فلموں میں وقت گزارو گے؟ کب تک داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکو گے؟ کب تک عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے؟ کب تک موبائل پر گندے گندے مناظر دیکھ کر میرے اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سنو گے؟ کب تک گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے؟ آؤ نا میرے اللہ کی طرف آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، سچی توبہ کر لو۔ لیکن سچی توبہ یہ ہے ایک بار گناہ سے توبہ کیا نا تو دوبارہ پھر گناہ کی طرف مت جانا۔ ابھی حبیب توبہ کرتے ہیں امام حسن بصری کے ہاتھ پہ، اور توبہ کر کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ گھر جاتے کا چلو گھر چل کے اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی، بدل گئے، سدھر گئے۔ جیسے ہی گھر جانے لگے اب بھی محلے کے بچے کھیل ہی رہے تھے، اتنی پورے وقت میں اب بھی محلے کے بچے وہ بچے کھیل رہے تھے۔ کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں، کوئی میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں، سوشل میڈیا کا دور نہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل میری چٹکیوں میں، جس کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں، جس کی طرف محبت کرنا چاہتا ہوں محبت کی طرف پھیر دیتا ہوں، نفرت کی طرف چاہتا ہوں نفرت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے، اللہ سے بغاوت کرو گے تو لوگ نفرت نہ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا ہمیں کاٹ رہی ہے، مار رہی ہے، ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے، اللہ سے بغاوت کرو گے تو یہی حال ہوگا۔ اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھو، دنیا تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، دنیا تم سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، دنیا تمہارے قدموں میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، اور بالخصوص جوان پلٹے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، اس خوشی میں آسمان میں قندیلیں جلائی گئی ہے۔ سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حبیب نے سوچا چلو گھر جا کر اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی۔ بدل گئے، بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے۔ بچوں نے جیسے حبیب کو آتے دیکھا کہتے ہیں ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، اللہ بن کر آ رہا ہے حبیب۔ ہائے ہائے ہائے، حبیب کی آنکھوں میں آنسو۔ مولا چند ہی لمحے گزرے، مردود سے محبوب، نفرتیں محبتوں میں بدل گئی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں زمانے کے حالات ابھی بدلے، بس مسلمان بدل جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اللہ فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلے۔ تو حبیب گھر گئے، بہرحال وہ خیال آیا کہ ماشاءاللہ یہ بچے ہی محبت کرنے لگے۔ اب حبیب مرید سے
ترقی کرتے کرتے عبادتیں کرتے کرتے خلیفہ بن گئے کس کے؟ امام حسن بصری کے، اور مولا علی ان کے دادا پیر ہو گئے۔ اب ان کی بھی خانقاہ بن گئی۔ اب وہ حبیب کوئی حبیب نہ رہے آسانی والے، وہ حبیب کون تھے پتہ ہے؟ وہ حبیب اجمی تھے، حبیب اجمی۔ اور حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے، غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر، اتنے اوپر گئے۔ کہاں سود خوری کا دھندا، اور توبہ کر کے دیکھو کہاں پہنچے، کتنا بڑا مقام پائے، بس سچی توبہ کی۔ اب سننا آخری بات، اب وہ بھی نمازی بن گئے، عبادت گزار بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے۔ اب ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، اتنے بڑے ولی ہو گئے کہ ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، ان کی بھی خانقاہ بن گئی۔ ایک دن یہی بزرگ جو ان کے پیر تھے، کون تھے ان کے پیر؟ بھول گئے کون تھے؟ امام حسن بصری ہے نا، بڑے امام، امام حسن بصری، ان کے پیر بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے، اور انہی کے ہاتھ پہ حبیب اجمی نے توبہ کی تھی۔ اب یہ ملنے کے لیے ان کے پاس گئے، ملنے کے لیے کن کے پاس گئے؟ حسن بصری کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حبیب اجمی کے پاس۔ راستے میں مغرب ہو گئی، مغرب کا وقت آ گیا، راستے میں مغرب ہو گئی۔ اب یہ پہنچے تو وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب وہ پڑھا چکے نماز تو انہوں نے پھر اپنی نماز پڑھی۔ اب جب ان کی نماز ہو گئی، ملنا جلنا بات چیت ہوئی، حبیب اجمی نے تو کچھ سوچا بھی نہیں، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے تھے، کچھ سوچا نہیں۔ جب یہ گھر گئے تو عشاء پڑھ کر ان کی آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی تو خواب میں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ کس کو دیدار نصیب ہوا؟ امام حسن بصری کو خواب میں اللہ کا دیدار۔ اہل سنت کے عقیدے میں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں اللہ کا دیدار، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا تو انہوں نے اللہ نے ان سے کہا، اے حسن کیا مانگتے ہو مانگو۔ اللہ نے خواب میں ان سے کہا، حسن کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو حسن بصری نے عرض کی، مولا ایک ہی تمنا ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادتیں کی ہے وہ سب قبول کر لی۔ تمنا کیا ہے؟ ایک ہی، کہ میں نے جتنی عبادتیں کی وہ سب قبول کر لے۔ دیکھو اللہ توبہ کرنے والوں کو کیسے بلند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی عزت کو کیسے بڑھاتا ہے دنیا میں۔ جب امام حسن بصری نے کہا نا، اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنی عبادتیں عرض کی ہے تو سب قبول کر لے، میری سب عبادت قبول ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، حسن میں نے تجھے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے تجھے موقع دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہا اللہ کیا کب موقع دیا تھا؟ کہا آج ہی تو مغرب کی نماز میں تجھے موقع دیا تھا نا۔ اگر حبیب اجمی کے پیچھے تم نماز پڑھ لیتے تو تم جو چاہ رہے ہو تمہیں مل جاتا۔ آپ غور کریں، جس نے ہاتھ پہ توبہ کی اس کے پیچھے 3 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کی عبادتیں کس کی قبول ہو رہی ہے؟ صرف یہ اللہ توبہ کرنے والوں کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اس لیے آج سے پہلے کچھ بھی کیا ہو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، پلٹیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو بدلنے کی توفیق